عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کا تحریری حکم جاری۔ حفاظتی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت عدم پیشی کی بنیاد پر مسترد۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کو 20 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست جو کہ مسترد ہونے کا تحریری حکم جاری۔ حفاظتی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہونے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا۔ حفاظتی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ حفاظتی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے جو کہ عدالت کے پاس حفاظتی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہونے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس پر تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے اور جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا۔ شام 5 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل نے عمران خان کو پیش کرنے کی مہلت بھی مانگی۔ تحریری حکم میں یہ استدعا کی گئی۔ مزید بھی کہا گیا کہ وکیل کی استدعا پر کارروائی 6:30 بجے تک ملتوی کی گئی۔ 6:30 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار یا ان کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تحریری حکم میں یہ جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے اہم خبر کے حوالے سے جو کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کو تحریری حکم جاری۔ عدالت کے پاس حفاظتی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا جو کہ شام 5 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل نے عمران خان کو پیش کرنے کی مہلت مانگی۔ وکیل کی استدعا پر کارروائی 6:30 بجے تک ملتوی کی گئی۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جو کہ 6:30 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار یا ان کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اہم خبر کے حوالے سے جو کہ حفاظتی ضمانت کی عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی اور جسٹس سید شہباز رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست عدم پیشی کی بنیاد پر مسترد کر دی ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی اور جسٹس شہباز رضوی نے فیصلے میں لکھا کہ شام 5:30 بجے عمران خان کو پیش ہونے کے لیے 6:30 بجے تک کی مہلت دی گئی تھی، لیکن 6:30 بجے جب کارروائی کا دوبارہ آغاز ہوا تو نہ تو عمران خان پیش ہوئے اور نہ ہی کمرہ عدالت میں ان کے وکیل اظہر صدیق موجود تھے، اور عدالت اس حوالے سے عدالت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں کہ عمران خان کی ضمانت مسترد کرے۔ عدم پیشی کی بنیاد پر عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کی اپیل پر الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ 2 رکنی بینچ نے اپیل پر اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ کورٹ کے جسٹس اقبال چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی اپیل پر سماعت کی۔ گورنر کے وکیل شہزاد شوکت نے دلائل میں کہا کہ آئین اور انتخابی قوانین کے مطابق گورنر صرف اسی صورت میں الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند ہے جب سمری پر گورنر نے دستخط کیے ہوں۔ گورنر اسمبلی تحلیل کے پروسیس کا حصہ نہیں بنے، لہٰذا وہ تاریخ دینے کے پابند نہیں۔ وکیل نے نشاندہی کی کہ سنگل بینچ کی کسی ہدایات کو چیلنج نہیں کیا۔ عدالت سے صرف یہ استدعا ہے کہ سنگل بینچ نے فیصلے میں گورنر سے مشاورت کے حوالے سے جو لائن لکھی ہے اسے حذف کر دیا جائے۔ عدالتی استفسار پر شہزاد شوکت ایڈوکیٹ نے بتایا کہ اگر گورنر نے اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط نہیں، آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کے پابند نہیں۔ درخواست پر مزید کارروائی 21 فروری کو ہوگی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کا معاملہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھ دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خط میں صدر پاکستان سے ملک کو آئینی بحران سے بچانے کی درخواست کی ہے۔
ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود گورنر اور الیکشن کمیشن نے تاخیر کی، خط کا متن۔ پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کا معاملہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط کی نقول چیف الیکشن کمشنر اور گورنر پنجاب کو بھی بھجوا دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خط میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 12 جنوری کو اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو بھجوائی۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری کو اپنے خط کے ذریعے گورنر پنجاب سے انتخابات کی تاریخ کے تعین کا تقاضا کیا۔ جواب میں گورنر نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ اسمبلی ان کے دستخطوں سے تحلیل نہیں ہوئی، اس لیے آرٹیکل 105 کی سب کلاس 3 کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف نے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گورنر سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ کے تعین کے احکامات صادر کیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود گورنر اور الیکشن کمیشن نے تاخیر کا مظاہرہ کیا۔ آئینی فرائض کی انجام دہی اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد میں ناکامی آئین سے صریحاً انحراف ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئین سے انحراف کی راہ روکنے کے لیے سربراہ ریاست کی فوری مداخلت ناگزیر ہے۔ بطور صدر مملکت آپ نے آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 57 کی سب کلاس 1 آپ کو انتخاب کے انعقاد کے آئینی تقاضے کی انجام دہی کے اختیارات سونپتی ہے۔ بطور صدر مملکت آپ آئین سے مزید انحراف کی راہ روکنے کے لیے فوری طور پر پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل حسن عمر نے اپنے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر ملک کو شدید آئینی بحران سے بچانے کی استدعا کی ہے۔ مریم نواز سے شاہد خاقان عباسی کی 1.5 گھنٹہ ملاقات۔ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے مابین تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون سے کوئی دوری نہیں پڑی، نواز شریف اور پارٹی سے رابطہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کی 1.5 گھنٹہ ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے مابین تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز نے شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ آپ کی بہن ہوں، آپ کی رہنمائی میں پارٹی اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہوں۔ پارٹی میری اکیلی کی نہیں، نواز شریف کی سربراہی میں سب مل کر پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ آپ جیسے لیڈر پارٹی کا فخر ہیں اور آپ کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز سے گفتگو میں کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ مسلم لیگ نون کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ نواز شریف میرے لیڈر ہیں، شہباز شریف کی رہنمائی ہمیشہ میرے ساتھ رہی، نواز شریف سے محبت ہے اس لیے نون لیگ میں ہیں، نون لیگ میں رہا اور آخری دم تک نون لیگ میں ہی رہوں گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے کوئی دوری نہیں بڑھی، نواز شریف اور پارٹی سے آج بھی رابطہ قائم ہے اور کل بھی قائم رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، متروکہ وقف املاک بورڈ کی مبینہ ملی بھگت سے ماڈل ٹاؤن کی قیمتی اراضی پر قبضے کی کوشش۔ اوقاف بورڈ کی 3 رکنی کمیٹی نے قواعد و ضوابط کے برعکس محمد سہیل کو ریکنسٹرکشن کے نام پر تعمیر کی اجازت دے دی۔ ملی بھگت سے 14 مرلے کے بجائے 28 مرلے کی نشاندہی بھی کرا ڈالی۔ دوسری جانب چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ نے نوٹس لے کر تعمیر کی اجازت روک دی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ افسران کی مبینہ ملی بھگت۔ ماڈل ٹاؤن بی بلاک میں واقع گردوارے کی زمین پر قواعد و ضوابط کے برعکس ریکنسٹرکشن کی آڑ میں 28 مرلے پر تعمیر کی اجازت دے دی گئی، جبکہ موقع پر کوئی عمارت موجود ہی نہیں۔ دستاویزات کے مطابق چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کی ہدایت پر 3 رکنی کمیٹی نے محمد سہیل کی جانب سے دی گئی درخواست پر پرانی کرایہ داری تبدیل کر کے درخواست گزار کے نام پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ افتخار فاروقی، ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹیز یاسر مونگا اور کنٹرولر آف اکاؤنٹس عدیل شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق 3 رکنی کمیٹی نے مبینہ طور پر سعید علی خان کی کرایہ داری منسوخ کر کے نئے کرایہ دار سہیل کو یہ جگہ الاٹ کی اور اسے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ کرایہ دار سہیل کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ 349 روپے ماہانہ کے حساب سے سال 2006 سے اب تک بقایا جات بھی جمع کروائے۔ دستاویزات میں 14 مرلے جگہ پر ریکنسٹرکشن کے احکامات دیے گئے، جبکہ نشاندہی 28 مرلہ تک کر ڈالی۔ دوسری جانب چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ حبیب الرحمان گیلانی کا کہنا ہے کہ تعمیر کی اجازت روک دی ہے، انکوائری کر رہے ہیں، ریکنسٹرکشن کے دیے گئے احکامات کا دوبارہ جائزہ لیں گے، قانونی دائرہ کار سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راہیل علی، لاہور نیوز۔ شاہدرہ کے مقام پر ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ کا منصوبہ۔ شاہدرہ پروجیکٹ پر تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے ٹریفک کو جزوی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔
یہ شادرہ کے مقام پر ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تاہم LDA کی جانب سے تعمیراتی کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے شادرہ چوک کو جزوی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شادرہ پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 10 ماہ تک مکمل اور جزوی طور پر اس چوک کو ٹریفک کے لیے بند رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے شہر کے داخلی و خارجی راستے شادرہ پر تقریباً 1 سال تک جو ٹریفک کا دباؤ ہے وہ رہے گا۔ 10 ماہ کے عرصہ میں اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ LDA کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادرہ چوک کو 18 فروری سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اسی تناظر میں LDA اور ٹریفک پولیس نے شادرہ چوک کا جو متبادل ٹریفک پلان ہے وہ ترتیب دے دی ہے، جس کے مطابق گجرانوالہ اور سیالکوٹ جانے والے GT روڈ اور رنگ روڈ کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹریفک شیخو پورہ جانے کے لیے شادرہ چوک کا استعمال کرتی تھی ان کو بھی رنگ روڈ اور سگیاں بائی پاس کی جانب منتقل کر دیا جائے گا۔ لاہور شہر میں داخل ہونے کے لیے موٹر وے، رنگ روڈ اور سگیاں بائی پاس کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ سڑک بھی شادرہ کے مقام پر ٹریفک کے لیے بند ہوگی، جبکہ لوکل ٹریفک شادرہ ڈسٹریبیوٹری، بارادری اور کالا قطعی ٹھیک روڈ ہے، کا بہت بھی شکریہ استعمال زین کریں گے۔ العابدین، آپ نے تفصیل آگاہ کیا۔ 18 سال سے کم عمر کرکٹ شائقین کے لیے PCB کا بڑا اقدام، پاکستان سپر لیگ کی ٹکٹس پر 50% تک رعایت دینے کا اعلان۔ رعایت تمام تر میچز کے لیے ہوگی، ویب فارم پر ٹکٹ بھی خریدا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بلال عقیل سے۔ جی بلال، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ کی جانب سے جو ہے وہ ٹکٹوں کو قیمت کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی سے درخواست کی گئی تھی اور PSL انتظامیہ سے، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب جو ہے وہ بچوں کے لیے جو PSL کے ٹکٹ ہیں ان پر 50% رعایت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے میچز کے لیے 18 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ 50% رعایت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ رعایت تمام بچوں کے لیے لاگو ہوگی اور ایک ٹکٹ بے فارم پر خریدا جا سکتا ہے، جبکہ ہر بچے کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے کے لیے اپنا بے فارم جن پر انہوں نے ٹکٹ خریدا ہے وہ ساتھ لانا لازمی ہوگا۔ اور جو شائقین کرکٹ ہیں اب وہ بڑی تعداد میں، خاص طور پہ جو بچے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ وہ اسٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھ سکیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ ٹکٹوں کی قیمت جو ہے وہ زیادہ رکھی گئی ہے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اب انہیں جو ہے وہ ایک ریلیف فراہم کیا گیا اور اب 50% جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ٹکٹوں پر رعایت ملے گا۔ جی شکریہ آپ کا بلال۔